نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، فہم القرآن یعنی قرآن مجید سمجھنے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ 40 لیکچر مکمل کر لیے تھے۔ آج 41ویں لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرمائیے اور قرآن مجید سمجھنے کے جذبے کے ساتھ محنت کیجیے۔ وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اتنی استعداد عطا فرمائے گا کہ ہم خود سے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ سکیں گے، اور قرآن پاک جہاں بھی تلاوت ہوگا یا خود ہم تلاوت کریں گے تو اس کا مفہوم، اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہوگا۔ معزز سامعین، بلا تاخیر ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مفرد، مرکب، مضاف، مضاف الیہ اور موصوف صفت کو پڑھیں گے۔ معزز سامعین، عربی زبان میں الفاظ کی ترتیب اس طرح ہے کہ منہ سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں اور مرکب اکیلا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی ضد ہوا کرتا ہے، یعنی ایک سے زائد حروف، ایک سے زائد الفاظ یا مفردات، اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین، جو مفرد لفظ ہوتا ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ مفرد 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں زید۔ اب میں نے ایک نام بولا ہے، سننے والے کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہاں یہ فلاں کسی شخص کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں مدینہ، تو سننے والے کو یہ خبر پہنچے گی کہ ہاں سعودی عربیہ میں ایک شہر ہے، اس کا نام مدینہ ہے۔ تو یہ تو ہوئی بات اسم کی۔ آگے مفرد فعل بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا میں گیا، انا ذہبت، میں گیا، تو سننے والے کو ایک ایسی خبر معلوم ہوئی جو کسی کام کے متعلق ہے کہ اس ذہبت والے لفظ میں ایک فعل پایا جا رہا ہے، ایک کام صادر ہو رہا ہے، کام کا صدور ہو رہا ہے، کام پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے کھایا، یہاں بھی ایک فعل صادر ہوا۔ میں نے کہا میں آیا، یہاں بھی ایک فعل صادر ہوا۔ تو اسم میں کسی فعل کا صدور نہیں ہوتا، وہ چیزوں کے نام ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے نام ہو سکتے ہیں، وہ شہروں کے نام ہو سکتے ہیں، اسما۔ لیکن فعل کے اندر کسی کام کا صادر ہونا، اس کی خبر ملتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے حرف۔ مفرد کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف اس لفظ کو کہا جاتا ہے
جو اسم اور فعل کو جوڑ کر جملہ بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، میں کہتا ہوں دخلت فی المسجد۔ دخلت فی المسجد، اس کے اندر تین چیزیں ہیں، نمبر 1 فعل، نمبر 2 حرف اور نمبر 3 اسم۔ اب یہ تین مفردات سے مل کر ایک جملہ بنایا ہے، تو اس جملے کو بنانے میں جو مجھے مدد درکار تھی وہ مجھے حرف نے دی۔ میں اگر کہتا دخلت المسجد تو بات صحیح واضح نہیں تھی، دخلت المسجد بات صحیح واضح نہیں تھی، لیکن جب میں نے کہا دخلت فی المسجد، لفظ فی جو کہ حرف ہے یہ بھی بیچ میں لگا دیا ہم نے، تو اس سے بات واضح ہوگی کہ ہاں مسجد میں داخل ہوا، ورنہ ترجمے کے اندر یا جملے کے اندر اس طرح کی مطابقت اور اس طرح کا مزہ نہ رہتا۔ تو جب لفظ فی لگایا، ہم نے حرف لگایا، تو اس نے ہمارے اس جملے کو صحیح کر دیا۔ تو جملہ بنانے میں جو معاون ثابت ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی، مفرد کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ ایک بات اور سمجھیے، اسم کا معنی بولتے ساتھ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس میں کسی زبان شمانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فعل کا معنی وہ بھی بولتے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اس میں زمانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کام کون سے زمانے میں ہوا۔ مثلا میں نے کہا زید، یہ اسم ہے، سننے والے کے ذہن میں فوراً آ گیا ہاں یہ کسی کا نام۔ میں نے کہا دخل، تو میں داخل ہوا، تو سننے والے کو اس کے اندر ایک زمانے کا بھی پتہ چلا، ہاں زمانے ماضی میں یہ داخل ہوا، تو زمانے کی فعل میں ضرورت ہوتی۔ اور حرف، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اور حرف کا مطلب جو ہے وہ بغیر ملائے بھی نہیں پتہ چلتا، ہمیشہ اسے کسی لفظ کے ساتھ ملانا، کسی مرکب کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، یا کسی مفرد کے ساتھ ملانا پڑتا ہے، اکیلا یہ آ ہی نہیں سکتا، اکیلا اس کا معنی سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ تو یہ مفرد کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف کے متعلق چند معروضات پیش کی۔ آگے ہے مرکب۔ مرکب چند مفردوں سے مل کر بنتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی مثال دی تھی، دخلت فی المسجد۔ دخل تو مفرد ہے، فی یہ بھی مفرد ہے، المسجد یہ بھی مفرد ہے، تو ان کو ہم نے اکٹھا کر دیا تو یہ ایک مرکب بن گیا، جملہ بن گیا۔ مرکب اور جملہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ اچھا، مرکب بھی پھر آگے دو اقسام پر مشتمل ہوتا ہے، یا تو وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، اس کا معنی صحیح طور پہ سمجھ آتا ہے، یا صحیح سمجھ نہیں آتا۔ اگر صحیح سمجھ آ رہا ہے اس کا معنی تو اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ اگر اس کا معنی، اس مرکب کا معنی اور اس کا مطلب صحیح سمجھ نہیں آ رہا، کچھ ادھورا سا لگ رہا ہے، تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ابھی ہم مرکب تام کی بحث نہیں کریں گے، اس کو علیحدہ رکھ دیا۔ ابھی ہم صرف بحث کریں گے مرکب کا جو وہ قسم ہے جو صحیح سمجھ نہیں آتی، جس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اس کی اقسام آپ کو بیان کریں گے، اس کی تفصیل ذرا بتائیں گے۔ مرکب ناقص مکمل طور پر سمجھ نہیں آتا، کیسے؟ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، غلام زید، زید کا غلام۔ غلام ایک مفرد ہے، زید ایک مفرد ہے، دونوں کو ملا دیا، غلام زید بن گیا۔ اب ان کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی زید کے غلام کو کیا ہوا، کہاں پر ہے، کب تھا زید کا غلام، کوئی اتا پتہ نہیں، بات صحیح واضح نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب ناقص، یعنی ادھورا۔ آگے کوئی بات ہوگی تو پھر یہ سمجھ آئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام اور ناقص۔ تام سے ابھی ہم بحث نہیں کریں گے، ناقص پر بحث کر رہے ہیں۔ ناقص کی بھی آگے دو قسمیں ہیں،
مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ ناقص کی پہلی قسم اضافی ہے۔ اضافی کہتے ہیں ایسا مرکب جس میں پہلا لفظ مضاف ہو اور دوسرا مضاف الیہ، یعنی پہلے لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کے ساتھ ہو، پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کے ساتھ ہو، پہلا مضاف ہوگا دوسرا مضاف الیہ۔ جیسے میں نے کہا غلام زیدن، اب غلام کی نسبت زید کے ساتھ ہے کہ یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے، زید کا غلام ہے، یہ کسی اور کا غلام نہیں، یہ زید کا غلام ہے۔ تو غلام کی نسبت زید کے ساتھ ہو رہی ہے، زید کی طرف ہو رہی ہے، تو غلام مضاف ہوا، زید مضاف الیہ ہوا۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب اس گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول کی نسبت لفظ اللہ کے ساتھ ہے، تو پہلا لفظ مضاف ہو گیا اس میں، دوسرا مضاف الیہ، جس کی نسبت ہو رہی ہے وہ مضاف اور جس کی طرف ہو رہی ہے وہ مضاف الیہ۔ اور اس میں دو باتیں اور سمجھیے، ایک تو اس کے ترجمے کے متعلق، دوسرا اس کے الفاظ کے متعلق۔ ترجمے کے متعلق یہ ہے کہ اس کے معنی میں کا، کے، کی، نا، نینی، را، ریوی، ری وغیرہ آتا ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول کہا گیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر کہا گیا، غلامی، میرا غلام رہا گیا۔ تو اس طرح کے ترجمے کے اندر ایسے الفاظ آئیں گے۔ اور لفظی اعتبار سے جو مرکب اضافی کا دوسرا جز یعنی مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ اس پہ زیر آتی ہے، جیسے غلام زیدن، بیت اللہ، رسول اللہ، نور اللہ۔ اب لفظ اللہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، یعنی جو بھی مضاف الیہ ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گی۔ یہ تو ہوئی بات مضاف اور مضاف الیہ کے متعلق۔ آگے ہم آتے ہیں موصوف صفت، مرکب توصیفی، دوسری قسم، مرکب ناقص کی دوسری قسم مرکب توصیفی، موصوف صفت۔ اس میں پہلا حصہ موصوف ہوتا ہے، دوسرا صفت ہوتا ہے۔ پہلے حصے کی صفت بیان کی جاتی ہے، اچھائی ہو یا برائی ہو وہ بیان کی جاتی ہے، اور دوسرا جو حصہ ہوتا ہے، دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ اس کی اچھائی یا برائی ہوتی ہے، اس لفظ کی، یعنی اس لفظ کے ذریعے اس کی اچھائی اور برائی بیان کی جاتی۔ جیسے میں کہتا ہوں رجل کبیر، بڑا آدمی، اب رجل پہلا حصہ ہے، کبیر دوسرا حصہ ہے۔ یہاں رجل کی صفت ہو رہی ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بڑا آدمی ہے، رجل کبیر، بڑا آدمی۔ رجل کریم، نیک آدمی۔ رجل صالح، رجل ذاکر، ذکر کرنے والا آدمی۔ تو پہلے کی صفت ہوتی ہے دوسری، پہلا موصوف ہوتا ہے، دوسری صفت ہوتی ہے۔ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد لائیں گے، موصوف ایک ہے تو صفت ایک، موصوف دو ہیں تو صفت دو، موصوف جمع ہے تو صفت جمع، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ موصوف کے اوپر اگر الف لام آ رہا ہے شروع میں تو صفت کے شروع میں بھی الف لام آئے گا۔ بیت العتیق یہ نہیں کہیں گے، بلکہ البیت العتیق، الف لام اس پہ بھی اور اس پہ بھی۔ موصوف پہ اگر زبر آ رہا ہے تو صفت پہ بھی زبر آئے گا، موصوف پہ زیر ہے تو صفت پر بھی زیر، موصوف پہ پیش ہے تو صفت پر بھی پیش۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے اس کی مکمل مشق پیش کی جائے گی، اس کے وہ استعمال کا طریقہ، اس کا یعنی موصوف کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، مضاف الیہ کو عربی میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ تو آج کے سبق کا جیسے کہ پہلے میں نے خلاصہ بیان کیا، پھر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے آج کے سبق میں مفرد پڑھا اور مرکب پڑھا، دو چیزیں پڑھی۔ مفرد کی پھر آگے تین قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف،
اور مرکب کے آگے پھر دو قسمیں تھیں، تام اور ناقص۔ تام کو ہم نے رکھ دیا سائڈ پہ، ناقص پر آئے۔ ناقص کی بھی آگے دو قسمیں تھیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ اضافی مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں اور توصیفی موصوف صفت ہوتے ہیں۔ یہ اتنا سا جو ہے نا آج کا سبق تھا، آج کا لیکچر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس قرآن مجید کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔